دنیا کے اندر بھی مختلف موسم اللہ نے بنائے، کبھی موسم گرما ہوتا ہے، کبھی موسم سرما ہوتا ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں۔ اب اگر آپ کوشش کریں کہ گھر کے اندر آپ نے کوئی باغ بنایا ہے، اچھے اچھے پودے ہو جائیں، اور آپ کوشش کر رہے ہیں خزاں میں، آپ پانی بھی دیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مگر اس کا رزلٹ نہیں نکلتا۔ شدید گرمی ہے، آپ محنت کئی گنا زیادہ کر رہے ہیں، مگر آپ کی محنت سے پھل پھول نہیں لگ رہے، آپ کو ثمرات نہیں ملتے۔ شدید سردی ہے، دھند پڑ رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، آپ محنت کریں گے، بہت زیادہ محنت کریں گے، مگر آپ کی اس محنت پر آپ کو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ مگر جو ہی بہار کا موسم آتا ہے، آپ پانی بھی اتنا ہی دیتے ہیں، کوشش اور تگودو پہلے سے بہت کم کرتے ہیں، مگر تھوڑی تگودو سے خوبصورت اس کے اوپر پھول لگتے ہیں، اس کے اوپر پتے لگتے ہیں، اس کے اوپر کونپلیں اگتی ہیں۔ محنت تھوڑی مگر نتیجہ اور پھل زیادہ۔ قربان جائیے اللہ کی رحمت پر، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اللہ پاک امید میں رہتا ہے کہ کب میرا گناہگار بندہ لوٹ کے میری طرف آئے، میری بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے، مجھ سے معافی طلب کرے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ مگر قربان جائیے رمضان المبارک کو اللہ پاک نے نیکیوں کا موسم بہار بنایا، رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار بنایا۔ آپ تھوڑی نیکی کرتے ہیں، اجر زیادہ ملتا ہے، قرآن کی تلاوت تھوڑی کرتے ہیں، اجر زیادہ ملتا ہے، صدقات و خیرات آپ تھوڑا کرتے ہیں، اجر زیادہ ملتا ہے، محنت پہلے سے کم کرتے ہیں، مگر پھل اللہ پاک زیادہ عطا کرتا ہے۔ عید کا موقع ہوتا ہے نا، تو ہم دنیا داروں کے اندر عید میلے لگ جاتے ہیں، بڑی بڑی سیلیں لگ جاتی ہیں، تو لوگ دھڑا دھڑ وہاں جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے چیزیں، تھوڑے پیسوں میں چیزیں زیادہ لے لے۔ تو قربان جائیے اس مالک کی شان پر، اس نے بھی رمضان المبارک دے کر دراصل نیکیوں کی سیل لگا دی امت محمدیہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے سیل لگا دی کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں آ جاؤ، یہ رمضان المبارک وہ ہے کہ تم عمل کم کرو گے، مگر اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کئی گنا اللہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے، کئی گنا تمہیں اجر و ثواب بڑھا کے عطا کرے گا۔ ایسے تو نہیں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر اگلی بات جو قابل غور ہے، یہاں اڈا سالوال میں کسی جگہ سیل لگی ہو اور راستے کے اندر 2-3 بدماش کھڑے ہوں، آپ کہیں نہیں بھائی میں نے سیل پہ جانا ہے، اور راستے میں وہ آپ کو پیچھے پھینک دیں، پیچھے کر دیں، تو اس سیل کا کوئی آپ کو فائدہ ہے؟ بھائی آپ نظر آ رہا ہے کہ 2 ایکڑ کے فاصلے پہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں کھانے والی، مشروبات ہیں، پھل ہیں، کھانے ہیں، طرح طرح کے مختلف کھانے لگائے ہوئے ہیں، سب کو دعوت ہے، مگر کچھ لوگ آپ کو روک لیں، آپ کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے لیے بیکار ہے۔ تو قربان جائیے مولا کی عظمت پر، چونکہ 11 ماہ انسان اللہ سے غافل رہا، 11 ماہ اذانیں بھی ہوتی رہیں، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود نہ ہوا، 11 ماہ مسجدیں کھلی رہیں، مگر اس کو توفیق نہ ہوئی کہ قرآن کی تلاوت کر سکے، 11 ماہ اس کے پاس مال اور پیسہ رہا، مگر اسے توفیق نہ ہوئی کہ کسی غریب محتاج مسکین کی مدد کر سکے۔ کیوں؟ پیسہ تو اس کے پاس تھا، پیسہ تھا، وسائل تھے، کاروبار تھا، وقت تھا، مگر اس کے باوجود نہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا، نہ قرآن کی تلاوت کی، اور نہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کیا۔ کیوں؟ راستے کے اندر کچھ ٹھیکیدار کھڑے ہوئے تھے، آپ صبح اٹھنا چاہتے تھے کہ نماز پڑھوں، مگر وہ ٹھیکیدار آپ کو کہتا ہے کہ نہیں بھائی سو جا سو جا سو جا، نماز چھوڑو، یہ نیند بڑی پیاری ہے، سو جاؤ، تھوڑا سا اور سو لو، تھوڑا سا اور سو لو، بس تھوڑا تھوڑا کرتے نماز گزر گئے۔ آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ کا ارادہ بنا کہ اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں،
مگر ساتھ ہی اس ٹھیکیدار نے آپ کو کہا کہ نہیں بھائی ادھر مال خرچ نہ کرو، دوسری طرف کرو گے اتنا نفع مل جائے گا، پیسہ جمع کر لو، کسی پہ خرچ نہ کرو، تمہارا پیسہ اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ اس ٹھیکیدار نے روک لیا۔ آپ نیکی کرنا چاہتے تھے مگر انہوں نے روک لیا، اور وہ کون تھے؟ وہ شیاطین تھے۔ وہ کون تھے؟ شیاطین۔ تو شیطان انسان کو ورگلاتا ہے۔ 11 ماہ انسان کوشش کے باوجود اس طرح نیکی نہیں کر سکتا، مگر قربان جائیے جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، چونکہ یہ نیکیوں کی موسم بہار تھا اور ممکن تھا کہ یہاں بھی شیطان ڈنڈی مارتا، ممکن تھا کہ اللہ پاک کے بندوں کو شیطان پھر مساجد میں جانے سے روکتا، ممکن تھا کہ تلاوت قرآن سے دور رکھتا، ممکن تھا کہ رمضان المبارک آتا اور انسان اسی طرح غفلت میں اس کو گزار دیتا کہ اب رمضان المبارک کی آمد ہو گئی، رمضان المبارک شروع ہو گیا، اب کیا کرو؟ وسلسلات الشیاطین، ان شیطانوں کو جکڑ دیا جائے، شیطانوں کو جکڑ دیا جائے تاکہ کسی بھی بندہ مومن کو شیطان نیکی سے ورگلا نہ سکے، نیکی سے دور نہ رکھ سکے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، حکم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جائے، اور اس پورے مہینے میں کوئی دروازہ بھی بند نہ کیا جائے، اور حکم ہوتا ہے کہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور پورے مہینے میں کوئی دروازہ بھی کھولا نہ جائے۔ فرمایا کہ نیکی کرنے والا آ جائے، اور جو برائی کا ارادہ رکھتا ہے، برائی کی سوچ رکھتا ہے، وہ رک جائے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور پھر حکم ہوتا ہے وسلسلات الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو اس ماہ مبارکہ، اس کے اندر نیکیوں کی جو لوٹ لگی ہوئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے، اس کو حاصل کرنے میں کوئی شیطان رکاوٹ نہ بن سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے ہی مساجد رمضان میں بھر جاتی ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں ایسے ہی جو 11 ماہ جو اپنی جیب کو بچا بچا کے رکھتا ہے، مگر رمضان میں وہ بھی سخی بن جاتا ہے۔ وہ 11 ماہ جو نیکی کی طرف نہیں جاتا، نیکی سے دور رہتا ہے، مگر رمضان المبارک آتا ہے وہ سراپا خیر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے، وہ اعلان ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ بھلائی والے، بھلائی کا ارادہ رکھنے والے آ جا اور برائی سے باز آ جا، اور فرمایا کہ رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔